السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد وقاص۔ آج ایک دفعہ پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا سیشن ALS پلیٹ فارم کی جانب سے آپ سبھی احباب کے لیے آرگنائز کیا گیا ہے، جس کا ٹائٹل ہے دی لیگل سائیڈ آف رینٹنگ، اے گائیڈ فار لینڈ لارڈس اینڈ ٹیننٹس۔ اور آج ہمارے ساتھ گیسٹ اسپیکر موجود ہیں SM شہزاد، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ آف پاکستان، فاؤنڈر ALS ایسن لیگل سروسز، اور کوچ ہیں، ٹرینر ہیں، لیگل ٹریننگ ڈفرینٹ ایریاز پہ کرواتے ہیں۔ اور آج کا جو ٹاپک ہے وہ ایک عام لے مین اور تمام احباب کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ سو آئیے ہم بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام، جی شکریہ۔ سر، آج کا جو سیشن ہے خاص طور پہ ٹیننسی کے حوالے سے، تو میرا آج کا پہلا جو آپ سے سوال ہے وہ یہ ہے کہ رینٹ ایگریمنٹ کے جو معاملات کو حل کرنے میں کون سا ایسا قانون ہے جو مدد فراہم کرتا ہے جو موجودہ دور کے حوالے سے؟ اچھا، اس میں تھوڑا سا ہم آج اسپیسیفک پنجاب کی بات کریں گے، باقی صوبوں میں بھی مور اور لیس وہی چیزیں موجود ہیں، لیکن جہاں پنجاب کے جو اربن ایریاز ہیں، پہلے ایک قانون تھا 1959 کا رینٹ ریسٹرکشن آرڈیننس، وہ بہت عرصہ چلتا رہا۔ 2007 میں جب قانون ساز اداروں کو بہت زیادہ اس میں ریویژن کا اور امپرومنٹ کا سکوپ جو ہے جب نظر آیا، تو 2007 میں پنجاب رینٹڈ ریسٹرکشن رینٹڈ پریمیسز آرڈیننس جو ہے اس کا اطلاق کیا گیا۔ وہی آرڈیننس 2009 میں آ کے تو اسے ہی ایکٹ کا درجہ دے دیا گیا اور ایکٹ میں کنورٹ کر دیا گیا۔ اس وقت پنجاب میں پنجاب رینٹڈ پریمیسز ایکٹ 2009 جو ہے وہ اس کا اطلاق ہوتا ہے، جس میں بہت ساری ریویژنس کی گئیں، بہت سارے کانسیپٹس کو چینج کیا گیا، بہت ساری چیزوں کو سرٹن کیا گیا، اور تاکہ سہولت کے ساتھ اور کم عرصے میں تمام معاملات جو ہیں وہ کرایہ داری کے جو معاملات ہیں ان کا حل بھی ہو سکے قانون کے تھرو، اور جو سرٹینٹی ہے، جو ابہام تھے، جو کنفیوژنس تھیں، وہ دور کر کے سرٹینٹی کا عنصر اس میں لایا گیا۔ جی بہتر سر، اس سے ریلیونٹ ایک میرا اور سوال ہے کہ اس قانون کے تحت جو لینڈ لارڈ ہے اور ٹیننٹ ہے، ان کے جو ان کی تعریف کیا کی گئی ہے؟ مطلب ایک عام انسان کو سمجھ آ جائے کہ لینڈ لارڈ میں کیا فرق ہے یا ٹیننٹ کو ہوتا کون ہے۔ اچھا، اس میں عرض کرتا چلوں کہ لینڈ لارڈ عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو اس جائیداد کا مالک ہے وہی صرف لینڈ لارڈ ہوگا، جبکہ اس قانون کے تحت ادروائز بھی جو لینڈ لارڈ سے مراد ایک تو مالک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہر وہ شخص جو کرایہ وصول کرنے کا آتھورائزڈ ہے یا اس کی انٹائٹلمنٹ ہے، وہ تمام لوگ جو ہیں لینڈ لارڈ کہلائیں گے۔ اسی طرح سے جو ٹیننٹ ہے وہ کسی بھی جو پریمیسز ہے اس کے بابت اس کے قبضے کے عوض جو کرایہ دینے کا جو شخص پابند ہے، ایک تو وہ بذات خود جو ہے ٹیننٹ کے زمرے میں آئے گا۔ ان کیس کسی کی وفات ہو جاتی ہے بینگ ٹیننٹ، اور اس کے جو قانونی وارثان جو کہ اسی جائیداد کا قبضہ جو ہے وہ جاری رکھے ہوئے ہیں، وہ بھی ٹیننٹ کہلائیں گے۔ اسی طرح سے اگر ٹیننٹ نے سب لیٹ کر دیا ہے ود کنسنٹ، ود ریٹن کنسنٹ آف لینڈ لارڈ، کوئی پورشن جو ہے سب لیٹ کر دیے، تو وہ جو سب ٹیننٹ ہے وہ بھی لینڈ لارڈ کے حوالے سے ٹیننٹ ہی کہلائے گا۔ جی بہترین سر، نیکسٹ جو کوشچن ہے وہ اسی سے ریلیونٹ ہے کہ کون سا کرایہ نامہ جو ضروری ہوتا ہے رجسٹرڈ کروانا، اور کون سا ایسا کرایہ نامہ ہے جو کہ ضروری نہیں ہوتا رجسٹرڈ کروانا؟ ایسا اور ان کرایہ داری کے معاہدوں کو رینٹ رجسٹرار کے پاس رجسٹرڈ کروانا ضروری ہے، اور اگر رجسٹرڈ نہ کروائیں
تو اس حوالے سے کیا ایک قانونی کارروائی یا فائن وغیرہ ہو سکتا ہے؟ اچھا، اس میں عرض اس طرح سے ہے کہ یہ قانون کہتا ہے، یہ باؤنڈ کرتا ہے کہ اگر تو کرایہ داری کا کوئی ٹیننسی کا ریلیشن شپ اسٹیبلش کرنا ہے، اس کی صرف ایک ہی صورت ہے کہ وہ ایک تحریری معاہدہ ہوگا اور اس کی رجسٹریشن بھی ہوگی۔ تحریری معاہدے کے علاوہ اور بلکہ تحریر کر بھی لیا تو اس کی اگر رجسٹریشن نہیں ہے تو پھر قانون اس طرح سے مدد نہیں کرے گا کسی کے بھی حقوق جو ہے ان کے تحفظ کے لیے اگر وہ عدالت میں آتے ہیں تو۔ 2007 کے قانون میں یہ لکھ دیا گیا تھا کہ 2 سال کے اندر اندر جو پہلے سے کرایہ داری کے معاملات چل رہے ہیں انہیں اس قانون کے مطابقت میں کر دیں۔ اسی طرح سے پھر یہ جب ایکٹ بنا تو 2 سال مزید آگئے کہ اگر پرانے کوئی کرایہ داری کے معاملات چل رہے ہیں تو آپ اس قانون کی مطابقت میں انہیں لے آئیں، وہ ایک کنسیشن پیریڈ دے دیا گیا تھا۔ اب ایک تو کرایہ نامہ یا ایک ایگریمنٹ لکھنا ضروری ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس کی ایک رینٹ رجسٹرار کے پاس رجسٹریشن کرانا بھی ضروری ہے۔ پہلے عرصہ دراز سے چلتا آ رہا ہے کہ جو ایک آرڈنری ایک سب رجسٹرار ہوتا ہے اس کے پاس 1 سال سے زیادہ جو مدت کے کرایہ داری کے معاملات ہیں صرف وہی رجسٹر ہوتے تھے، اسی وجہ سے ہمارا 11 مہینے یا 1 سال کا چلتا آ رہا ہے۔ اس قانون میں کوئی میعاد نہیں ہے، آپ 2 مہینے 3 مہینے 1 مہینے کا بھی معاہدہ کرتے ہیں تو اس کی رجسٹریشن کروانا ضروری ہے۔ وہ کمپیریٹیولی بڑا ایک کنوینئنٹ وے میں اور کوئی لینتھی پروسیس نہیں ہے، آرام سے وہ ہو جاتا ہے اور اس پہ کوئی اتنے زیادہ ریسورسز ایکسپینس وغیرہ بھی نہیں لگتے۔ ان کیس اگر کوئی کرایہ دار یا کوئی مالک مکان یا لینڈ لارڈ یا ٹیننٹ کورٹ میں اپروچ کرتا ہے اپنے حقوق کی جو انفورسمنٹ کے لیے، اس نے کرایہ نامہ نہیں تحریر کیا یا تحریر کیا ہوا ہے اور اس کی رجسٹریشن نہیں ہوئی تو پھر اس قانون میں ایک فائن جو ہے وہ امپوز کیا گیا ہے کہ عدالت تب تک ان کی بات نہیں سنے گی جب تک اگر وہ لینڈ لارڈ عدالت میں آ رہا ہے ایوکشن کے لیے یا کسی اور اپنے رائٹ کی انفورسمنٹ کے لیے تو اینول رینٹ کا 10% جو اماؤنٹ بنے گی وہ فائن پے کرے گا پہلے عدالت میں۔ اسی طرح سے اگر ٹیننٹ کورٹ میں جاتا ہے کہ کسی رائٹ کی انفورسمنٹ کے لیے تو اور اس کا کرایہ نامہ رجسٹر نہیں ہے رینٹ رجسٹرار کے پاس تو وہ جو اینول رینٹ 1 سال کا جو کرایہ ہوگا اس کا 5% اماؤنٹ جو بنے گی وہ ایک فائن کورٹ میں پے کرے گا، اس کے بعد عدالت اس کی بات سنے گی۔ جی سر، اس سے ریلیونٹ ایک اور کوشچن ہے کہ کیا ٹیننٹ جو ہے مکان کی ساخت میں تبدیلی لینڈ لارڈ کی اجازت کے بغیر کر سکتے ہیں؟ جی اس میں تو اسٹریٹ فارورڈ آنسر تو ہے کہ جی ناٹ ایٹ آل۔ اس کی جو قانون کے اندر جو وضع کر دیے گئے ہیں ٹیننٹ کے اوبلیگیشنز اور جو ذمہ داریاں، اس میں سے ایک وضاحت کے ساتھ اوبلیگیشن مینشن ہے کہ وہ جب تک ریٹن اس کی کنسنٹ نہیں ہوگی لینڈ لارڈ کی، وہ کسی بھی قسم کی اسٹرکچرل چینج جو ہے اس پریمیسز میں یا اس پراپرٹی میں نہیں کر سکتا۔ جی جی ٹھیک ہے سر، اس سے میں آج کا جو سیشن ہے بیسیکلی کرایہ نامہ کے حوالے سے ہے۔ سو میں ایک یہاں پہ ایک جو پریکٹیکل اپروچ کے اکارڈنگ ایک پکچر میں ضرور کامنٹ باکس میں شیئر کرنا چاہوں گا، پھر ہم اس کہ کس طرح سے ایک کرایہ نامہ کو ڈرافٹ کرنا چاہیے یا کیا ضروری چیزیں ہیں جو کہ میں نے سر آپ کی جو پریویس ایک لیکچر کی سلائیڈز ہیں وہاں سے وہ سارا مٹیریل جو ہے وہ اخذ کیا ہے، تو اس حوالے سے ذرا روشنی ڈالتے ہیں۔ اس سے پہلے میں ایک سوال میرا سوال یہ ہے کہ کیا کرایہ دار جو کرائے پہ لی گئی پراپرٹی ہے کسی اور کو کرائے پہ دے سکتے ہیں بغیر کسی لینڈ لارڈ کی اجازت سے؟ جی اس میں بھی بڑی وضاحت کے ساتھ اس قانون میں رینٹڈ پریمیسز ایکٹ جو ہے 2009 کا، اس کے اندر مینشن ہے کہ کوئی بھی ٹیننٹ جو ہے کسی بھی صورت سب لیٹ نہیں کر سکتا
अनलेस उसने रिटर्न में जो प्रायर एक कंसेंट ली हो, सबलेट करने से पहले लैंडलॉर्ड को कॉन्फिडेंस में लेके उसकी कंसेंट के साथ और उससे तहरीरी तौर पे इजाजतनामा जब तक उसके पास नहीं होता वो फर्दर सबलेट नहीं कर सकता। अगर वो करता है तो वो एक एविक्शन की भी उसकी ग्राउंड एक बन जाती है लैंडलॉर्ड के लिए। जी सर पिक्चर शायद अपलोड नहीं हो रही है, लेकिन अगर हम ब्रीफली थोड़ा सा इसका ड्राफ्ट डिस्कस कर लें टेनेट ये एग्रीमेंट के हवाले से, सो उस पे ज़रा थोड़ी सी जो बेसिक ज़रूरी चीज़ें हैं लैंड लॉर्ड के लिए भी और टेनेट के लिए, उस हवाले से ज़रा थोड़ा सा बता दीजिए। अच्छा जी, मैं गुजारिश कर देता हूँ कि ये जो कानून है पंजाब रेंटेड प्रीमिसेस एक्ट 2009, इसने बहुत सहूलत मुयसर कर दी है कि तकरीबन तमाम जो एस्पेक्ट हैं वो इस कानून ने दर्ज कर दिए हैं। कोई गाइडलाइंस जो हैं वो बता दी हैं कि आपका टेनेंसी एग्रीमेंट या किराया नामा जो है उसके अंदर क्या क्या कंटेंट्स या उसके मंदरजात क्या क्या होंगे। सारा कुछ उसके अंदर ही मेंशन है और बड़ी सहूलत से ये जो है बनाया जा सकता है। बल्कि जो लॉयर्स हैं वो भी यहाँ से एक गाइडलाइन जो है लेके तो बड़ी सहूलत के साथ विदाउट रेफरिंग एनी टेम्पलेट वो खुद से बना सकते हैं। बुनियादी तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो किसी भी मुआहदे वाला होता है, कोई टाइटल आ जाता है, पार्टीज के पर्टिकुलर्स आ जाते हैं। जो सेक्शन 6 है इस कानून का उसने जो है कुछ चीज़ें ऐसी बता दी हैं कि जी ये वाली जो कंटेंट्स हैं, ये वाले एस्पेक्ट हैं, ये हर हाल में किरायानामा में या टेनेंसी एग्रीमेंट में मेंशन करने ज़रूरी है। उसमें सबसे पहली चीज़ तो है कि पर्टिकुलर्स के लैंडलॉर्ड और टेनेंट के उसका नाम वगैरह और उसका एड्रेस वगैरह, कॉन्टैक्ट वगैरह, वो सारी चीज़ें मेंशन करनी ज़रूरी हैं। उसके बाद टेनेंसी कितने अरसे के लिए, वो किरायानामा कितने अरसे के लिए, 1 महीना, 2 महीना, 1 साल, 5 साल, कितने अरसे के लिए, वो जो है बड़ा वजाहत के साथ वो लिखना जो है इसमें ज़रूरी होता है। उसके बाद किराया कितनी अमाउंट होगी, उसका रेट ऑफ रेंट क्या है, वो बड़ी वजाहत के साथ आप इसमें लिख सकते हैं। उसके बाद अगर तो किराया जो है उसकी इंक्रीज या उसकी एनहांसमेंट होनी है तो वो बड़ा क्लियर टर्म्स में जो है ये किरायानामा या ये मुआहदा जो है एग्रीमेंट है इसके अंदर ही वज़ा किया जाएगा कि इतने अरसे तक ये किराया होगा, इसके बाद जो अरसा होगा उस पे इतने परसेंट या ये अमाउंट जो है इंक्रीज करके तो फिर पे किया जाएगा। इसके बाद ड्यू डेट के किराया जो है वो किस तारीख तक जो है अदा किया जाना ज़रूरी है, वो उसके अंदर बड़े क्लियर टर्म्स में जो है मेंशन करना ज़रूरी है। उसके बाद मोड ऑफ पेमेंट क्या होगा, एक एक पॉइंट ये सारे बन रहे हैं, एक एक क्लॉज जो है बन रही है। मोड ऑफ पेमेंट आप लिख सकते हैं कि जी कैश होगा या बैंक ट्रांजैक्शन होगी या बैंक अकाउंट में सबमिट होगा, थ्रू चेक होगा, पे ऑर्डर होगा, कोई भी मोड जो भी म्यूचुअल एग्री होते करते हैं ये लैंडलॉर्ड और टेनेंट, तो वो मेंशन किया जाएगा। इसके बाद इन केस अगर मोड ऑफ पेमेंट ये तहरीर होता है कि जी ये बैंक अकाउंट में सब जो है डिपॉजिट होंगे लैंडलॉर्ड के बैंक अकाउंट में, फिर वो जो बैंक अकाउंट है उसका नंबर और कौन सी बैंक है, कौन सी ब्रांच है, इनके बैंक अकाउंट के पर्टिकुलर्स वो मेंशन किया जाना ज़रूरी है ताकि ये सर्टेनिटी रहे हर तरह से कि जो अमाउंट उस अकाउंट में गई होगी, डिपॉजिट की गई होगी, वही तस्वर किया जाएगा कि जी वही अमाउंट है इसकी ये रेंट की। ये नहीं कि टेनेंट कह सकता कि मैंने कैश दे दिए या दूसरे अकाउंट में, वो फिर इबाम उसमें आ जाएगा। इसके बाद जो पर्पस है कि जो रिहायशी पर्पस के लिए है, कोई डिपार्टमेंटल स्टोर के लिए है या जो भी पर्पस है, जिस पर्पस के लिए यूटिलाइज की जानी है वो प्रॉपर्टी, वो मेंशन किया जाना जरूरी है। इसके साथ एडवांस कितना आया, एडवांस रेंट अगर आया है कोई या सिक्योरिटी डिपॉजिट है उसकी अमाउंट जो है लिखी जाएगी, फिर उसके साथ लिख दिया जाएगा जो दूसरा एक टिपिकल चीजें होती हैं कि जी वो रिफंड जो है उसका मोड क्या होगा, क्या क्या चीजें डिडक्ट की जाएंगी।
پھر یہ جو قانون 2009 والا ہے یہ پگڑی کا ایک کانسیپٹ ہوتا ہے اسے بھی ریکگنائز کرتا ہے, پہلے والے قوانین جو ہے نہیں کرتے تھے. پگڑی کی مد میں بھی کوئی اماؤنٹ اگر جو ہے پے کی گئی ہے تو اس کا بھی اس میں مینشن کر دیا جانا ضروری ہے. اس کے علاوہ جو جرنل کچھ کلوزز جو ہیں وہ اس میں مینشن کی جا سکتی ہیں جس میں رائٹس اور آبلیگیشنز, یا میوچلی ان کے علاوہ کوئی بھی ایسی چیز جو کہ ان لافل نہیں ہے وہ لینڈ لارڈ اور ٹیننٹ جو ہے آپس میں سیٹل کر کے انہیں بھی جو ہے تحریر کیا جا سکتا ہے اس کے اندر. تو یہ ایک بنیادی چیزیں یہ ہیں, صرف یہ چیزیں جو ہیں اس میں مینشن کر دی جائیں تو آپ کا ایک کافی کمپریہنسو سا ایک کرایہ نامہ یا رینٹ ایگریمنٹ. سر آپ نے ایک ٹرم اس میں بتائی ہے پگڑی والا کانسیپٹ, اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں. پگڑی کا کانسیپٹ یہ اندرون لاہور میں چلتا ہے یا پرانے جو علاقے تھے اس میں چلتا تھا. وہ اماؤنٹ نہ تو سیکیورٹی کی ہوتی تھی نہ ایڈوانس پیمنٹ ہوتی تھی, بس ایک اماؤنٹ ہوتی تھی کہ بھئی یہ میں نے اپنے سے پہلے والے ٹیننٹ کو پے کی تھی تو اب مجھ سے اگر ایوکشن کرانی تو مجھے بھی یہ پے کیجئے. یہ اس قسم کا کانسیپٹ ہے, وہ ہم ڈیٹیل میں نہیں جا رہے. بہرحال یہ قانون جو ڈیفائن کرتا ہے پگڑی کو وہ اس طرح سے کرتا ہے کہ کوئی بھی ایسی اماؤنٹ جو نہ تو رینٹ ہے نہ وہ ایڈوانس رینٹ ہے اور نہ ہی سیکیورٹی ہے, اس کے علاوہ اگر کوئی بھی اماؤنٹ پے کی جا رہی ہے تو وہ پگڑی کہلائے گی. ٹھیک ہے سر, یہاں پہ آڈینس کی طرف سے کوشچن ہے, وہ دیکھ لیتے ہیں. حمزہ جمال جان صاحب کی طرف سے کوشچن ہے کہ کائنڈلی گائیڈ on this aspect that if a tenancy relationship is in dispute and there is no evidence on record which prima facie establishes a tenancy relationship, then in that case which court, civil court or rent tribunal shall have the jurisdiction? جی اچھا, یہ کافی ٹیکنیکل اور کافی امپورٹنٹ ایک سوال ہے. اس میں عرض کر دیتا ہوں کہ جو اغراض و مقاصد اور جو یہ قانون ریوائز کر کے اور اطلاق اس کا کیا گیا اس میں ایک بہت بڑے اس کے اغراض و مقاصد میں ایک چیز یہ شامل تھی کہ کچھ معاملات میں سرٹینٹی ہونی چاہیے. اس قانون کے اطلاق سے پہلے جو رینٹ ریسٹرکشن آرڈیننس جو ہے وہ چل رہا تھا 1959 سے, اس میں بہت سارے معاملات ایسے آتے تھے کہ اگر تو بے دخلی کے لیے لینڈ لارڈ نے کورٹ کو اپروچ کیا تو وہاں پہ ٹیننٹس فلیٹلی ریفیوز کر دیتا تھا کہ جی میں تو اس کا ٹیننٹ ہوں ہی نہیں, میں نے تو یہ جگہ پرچیز کر لی ہے یا میں ادروائز جو ہے اس پراپرٹی میں اس حق سے یہ بیٹھا ہوں. پھر پہلے ریلیشن شپ اسٹیبلش کرنے میں کئی سال گزر جاتے تھے. ایک دفعہ اسٹیبلش ہوتا تھا اگر کہ جی ہاں جی یہ واقعی ٹیننٹ ہے, پھر اصل معاملے پہ جو ہے ٹرائبونل جو ہے وہ آتے تھے. یہاں پہ اس قانون نے لازمی قرار دے دیا کہ جی اگر ٹیننسی ہوگی تو تھرو ریٹن ایگریمنٹ ہوگی اور وہ ایگریمنٹ رینٹ رجسٹرار کے پاس رجسٹر بھی ہوگا. اس کا ایفیکٹ یہ ہے کہ اگر تو کوئی ایسا ایگریمنٹ ہے جو رینٹ رجسٹرار کے پاس رجسٹر ہے تو لینڈ لارڈ اگر ایوکشن کے لیے آتا ہے یا ٹیننٹ بھی آتا ہے کسی رائٹ کی انفورسمنٹ کے لیے تو اس چیز پہ تو گفتگو ہی نہیں ہوگی یا اس چیز کو ڈسپیوٹ ہی نہیں کیا جائے گا کہ یہ ٹیننسی کا ریلیشن شپ ہے بھی یا نہیں. اچھا, اگر یہ قانون جب اس کا اطلاق ہوا 2009 میں, اس میں 2 سال کا پیریڈ ایک دیا گیا گریس پیریڈ کہ جی پہلے کوئی ایسے معاملات ہیں جس میں کوئی اگر تو ریٹن میں نہیں ہے تو اسے ریٹن میں بھی لے آئیں اور اگر رجسٹر نہیں ہے تو اسے رجسٹر بھی کرا لیں, ادروائز پھر 10% لینڈ لارڈ کو اور 5% جو ہے اسے ٹیننٹ کو فائن ہوگا اگر کورٹ میں اپروچ کرنا ہے. اب اگر جو
لینڈ لارڈ آیا ہے ایوکشن کے لیے اگر رینٹ ٹریبونل میں, وہاں پہ اگر وہ ڈسپیوٹ کر دیتا ہے جو ٹیننٹ ہے کہ جی میں تو یہ میرا لینڈ لارڈ نہیں ہے, میں اس کا ٹیننٹ نہیں ہوں, ٹیننسی ریلیشن شپ ہے ہی نہیں, تو وہاں پہ اب وہ پریزمپشن یا وہ والا جو سپیڈی نہیں ہوگا اس طرح سے کہ جی اسٹریٹ اوے جو گراؤنڈس ہیں وہ ڈٹرمن کی جائیں گی ایوکشن کی, اگر گراؤنڈز اسٹیبلش ہو جاتی ہے تو ایوکشن ہو جائے گی, ادروائز ڈسمس ہو جائے گا. یہاں پہ پھر پہلے اسے ایویڈنس دینا پڑے گا لینڈ لارڈ کو, کوجنٹ ایویڈنس دینا پڑے گا کہ جی یہ میرا ٹیننٹ ہے, اور اس پہ آبویسلی چونکہ کمپلائی نہیں کیا ہوا, قانون کو کوئی ریٹن میں نہیں لکھا ہوا, رجسٹر نہیں کروایا ہوا, تو اسے پھر تھوڑا سا جو ہے تھرو کوجنٹ ایویڈنس اسٹیبلش کرنا پڑے گا. اگر تو اسٹیبلش ہو جاتا ہے کہ جی یہ لینڈ لارڈ اور ٹیننٹ ہیں تو پھر آگے معاملہ چلے گا. ادروائز اگر یہ اسٹیبلش ہوتا ہے اس سٹیج پہ کہ جی یہ لینڈ لارڈ اور ٹیننٹ نہیں ہے, ٹیننسی ایگریمنٹ نہیں ہے, تو پھر رینٹ ٹرائبونل کی جورسڈکشن نہیں بنے گی. وہ میٹر جو ہے وہاں سے جو ہے فردر اس پہ کوئی بھی ہیئرنگ نہیں ہوگی, وہ پھر سول کورٹ میں لینڈ لارڈ جو ہے اس کی سمپل جو ہے بے دخلی کے لیے کوئی دعویٰ دائر کر سکے گا. جی ٹھیک ہے سر, اسی سے ریلیونٹ کوشچن ہے کہ رینٹ ٹریبیونل میں مقدمے کے آغاز سے اپیل تک کے عمل کی مکمل مدت اور مراحل کیا ہیں, اگر یہ ایکسپلین آپ تھوڑا سا. اچھا جی, اس میں بڑا مختصر عرصہ ہے. اگر تو کوئی پٹیشن فائل کی جاتی ہے, اپلیکیشن فائل کی جاتی ہے یہ رینٹ ٹرائبونل میں, تو وہاں پہ وہ نوٹسز ہوں گے. سپوز اگر لینڈ لارڈ نے کوئی ایوکشن کی پٹیشن فائل کی ہے تو ٹیننٹ کو نوٹسز ہوں گے, اور ٹیننٹ نے ود ان 10 days ایک لیو ٹو کنٹیسٹ جو ہے وہ سبمٹ کرنی ہے. ایز اے میٹر آف رائٹ وہ جواب نہیں دے سکتا, کیونکہ ہم نے اس سرٹینٹی والا آنسر جو ہے پہلے ڈسکس کیا کہ سب کچھ سرٹن ہے, ایک ایگریمنٹ موجود ہے اور رجسٹریشن ہوئی ہے. اس سچویشن میں کوئی اگر پارٹی آتی ہے تو وہ بڑا جو ہے لمیٹڈ سی چیزیں رہ جائیں گی جو کورٹ میں ڈٹرمن کرنی ہے. اب 10 دن میں لیو ٹو کنٹیسٹ فائل ہو جاتی ہے تو کورٹ غالباً فردر کچھ 2 weeks میں یا 10 دن میں وہ اس لیو کا فیصلہ کرے گی, رینٹ ٹرائبونل کرے گا کہ جی یہ کنٹیسٹ کرنے کی اجازت دینی بھی ہے یا نہیں. اگر کنٹیسٹ کرنے کی اجازت نہیں ملتی آن دی فیس اور پرائما فیسائے کوئی اس کا ڈیفینس جو ہے ایز سچ کوئی اسٹیبلش نہیں ہوتا. اس کی میں اگزامپل دے دیتا ہوں. اگر لینڈ لارڈ آتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جی یہ ہمارا ٹیننسی ایگریمنٹ ہے, یہ رجسٹر ہوا ہے, اس کے اندر اتنا کرایہ مینشن ہے, اس کے اندر موڈ آف پیمنٹ ہے تھرو بینک ڈپازٹ, نیچے میرا بینک اکاؤنٹ کے پرٹیکولرز موجود ہیں کہ اس میں ڈپازٹ ہونے تھے, ساتھ وہ اپنے بینک کی سٹیٹمنٹ لے آتا ہے کہ جی اس دوران مجھے کوئی پیمنٹ یہ لینڈ لارڈ ٹیننٹ نے سبمٹ نہیں کی. اب یہ بڑا اسٹریٹ فارورڈ کیس ہے. اب اس سچویشن میں اگر ٹیننٹ آ جاتا ہے اور وہ کیا ڈیفینس لے لے گا, وہ اگر اسٹیبلش نہیں کر پاتا کہ جی یہ میرے پاس بھی ایک ٹرانزیکشن کی سلپ ہے, میں نے تو ڈپازٹ کرائے تھے, اگر کوئی ایسا ڈیفینس آ جاتا ہے کہ جس پہ عدالت سمجھتی ہے کہ جی یہ فردر پروب ان کرنا چاہیے, پھر تو ٹھیک ہے, اسے لیو کنٹیسٹ ہوگی. ادروائز وہ اسٹریٹ اوے جو ہے ایوکشن کے آرڈر جو ہے رینٹ ٹرائبونل کر دے گا. اچھا, ان کیس اگر لیو گرانٹ ہو جاتی ہے کہ ٹھیک ہے جی آ کے تم کنٹیسٹ کر لو, کنٹیسٹ کرنے کے بعد غالباً 4 مہینے کے اندر رینٹ ٹرائبونل نے اسے کنکلوڈ کرنا ہوتا ہے جو قانون میں جو ٹائم دیا گیا ہے. اس کے بعد اگر اپیل میں بھی جاتا ہے تو اپیل میں بھی غالباً 2 مہینے کا ٹائم ہے کہ اپیل میں بھی 2 مہینے, یعنی کہ قانون یہ کہتا ہے کہ 6-7 مہینے میں یہ کنکلوڈ ہو جانا چاہیے. پریکٹیکلی اگر ایسا نہیں بھی ہو رہا تو ایسا نہیں ہے کہ جس طرح دیوانی دعوے اور سول کورٹس میں سال چلتے ہیں اس طرح یہ معاملات نہیں چلتے. کمپیریٹیولی بہت مختصر عرصے میں یہ ریزالو ہو جاتے ہیں. جی تھینک یو سر. سر نیکسٹ کوشچن ہے کہ آئی ہیو اے ٹیننٹ بٹ میرے پاس جو ہے کرایہ نامہ نہیں ہے اور وہ رینٹ پے نہیں کر رہا ہے, نہ شاپ اوپن کر رہا ہے, سو میں نوٹس دے دوں تو بینیفیشل ہے یا نہیں؟ اچھا,
اس میں جو اس قانون میں ہی آپشن دی گئی ہے کہ یا تو آپ سیدھے رینٹ ٹرائبونل میں اپروچ کر سکتے ہیں ریڈریسل کے لیے، یا ایک پہلے لیگل نوٹس بھی ایشو کر سکتے ہیں. اچھا، اس میں ایک چیز اہم ہے کہ کوئی شاپ ہے اور شاپ دکان وہ کھول بھی نہیں رہا، تو یہ رینٹ ٹرائبونل کو بھی اپروچ کر سکتے ہیں، نوٹس بھی ایشو کر سکتے ہیں. بہتر ہے کہ یہ پہلے ایک نوٹس دے دیں، اور اب یہ نہیں پتا کہ کتنے عرصے سے وہ دکان نہیں کھول رہا. اگر کنسیڈریبل ٹائم ہو چکا ہے تو یہ ویسے بھی اوپن کر سکتے ہیں. اگر تو ان کا زبانی بھی اگر طے پایا تھا کہ جی اتنے عرصے تک اگر تم لاپتہ ہوگے، دکان نہ کھلی، تو ہم تالے توڑ کے اوپن کر لیں گے. چونکہ ان کے پاس کرایہ نامہ بھی نہیں ہے، تو بہتر ہے کہ یہ پہلے ایک نوٹس دے دیں. نوٹس نہیں بھی دیتے تو فوری طور پہ رینٹ ٹرائبونل میں اپروچ کریں، اور وہاں پہ فائن پے کرنا پڑے گا. جو بھی کرایہ ہے اس کا سالانہ کرایہ کا 10% فائن پے کر کے تو آگے پھر یہ کاروائی کر سکتے ہیں. جی تھینک یو سو مچ سر. نیکسٹ کوشچن میرا یہ ہوگا کہ اب ہم ایک معاہدہ کر رہے ہیں، ایگریمنٹ کر رہے ہیں، تو لینڈ لارڈ کی رسپانسبلٹیز اور رائٹس کیا ہوں گے جو کہ کمپلسری ہے کہ ہمیں رینٹ ایگریمنٹ کرتے وقت وہ لکھنے چاہیے؟ دیکھیں، ایک تو جو سیکشن 6 ہے جس نے وضع کیا، وہ جس طرح ہم نے ایک چیز ڈسکس کی کہ یہ والی تو وہ چیزیں ہیں جو بالکل لازم ہیں کہ وہ کرایہ نامہ میں مینشن ہوں گی کہ یہ کیسے ہوگا، یہ کیسے ہوگا، یہ کیسے ہوگا. اس کے بعد جو لینڈ لارڈ ہے اس کی جو ذمہ داریاں یا اس کی جو اوبلیگیشن جو یہ قانون میں جو لکھ دی گئیں، اس میں سب سے پہلی تو یہ تھی کہ جب یہ رجسٹر ہو جائے گا کرایہ نامہ تو اس کی سرٹیفائڈ کاپی جو ہے وہ پرووائڈ کرے گا اسے ٹیننٹ کو. اس کے ساتھ جو پراپرٹی ہے، جو پریمیسز ہے، وہ جس معاملے کے لیے جو رینٹ پہ دی گئی وہ اس کے استعمال کے قابل رکھنا اس کی ذمہ داری ہے. اگر رہائشی پرپزز کے ریزیڈینشیل پرپزز کے لیے اگر وہ ٹیننسی ایگریمنٹ ہے تو یہ اس کی اوبلیگیشن ہے لینڈ لارڈ کی کہ اس حالت میں رکھنا ہے اس پراپرٹی کو. مینٹیننس اس کی ایسی ہونی چاہیے کہ وہ رہنے کے قابل ہو. پھر کوئی ٹیکس ہیں یا جتنے بھی اس قسم کے سرکاری فی وغیرہ جو ہوتی ہے وہ لینڈ لارڈ کی ذمہ داری ہے کہ اس نے ان ٹائم پے کرنی ہے. اس میں بھی وہ پھر اس کے آ جاتے ہیں حقوق. اگر کوئی پراپرٹی ٹیکس یا کوئی ایسا ٹیکس ہے نہیں وہ پے کر رہا، اگر وہ پراپرٹی سیل ہونے والی ہے تو وہ پھر اس کا رائٹ اکرو ہو جائے گا ٹیننٹ کا کہ وہ تھرو کورٹ جو ہے کورٹ میں اپروچ کر سکتا ہے یا وہ پے کر سکتا ہے اور کرائے میں سے ڈیڈکٹ کر سکتا ہے. اس کے بعد اس کی اوبلیگیشن ہے کہ جو سپوز اگر جو یوٹیلیٹیز ہیں وہ اگر پہلے سے پرووائڈ کی جا رہی ہیں اس پہ اس کا کنٹرول اگر لینڈ لارڈ کے پاس ہے، جس طرح واٹر ہے، پانی ہے، سیوریج ہے، الیکٹریسٹی ہے، تو یہ امینٹیز جو ہیں انہیں کٹ آف نہیں کرے گا، وہ پرووائڈ ہوتی رہیں گی. یہ ساری تو ذمہ داریاں ہیں جو اس میں قانون میں درج ہیں. اس کے علاوہ آپس میں جو بھی دونوں فریقین کا طے پاتا ہے، کوئی بھی ایسی چیز جو کہ غیر قانونی نہ ہو، جو کسی قانون نے اسے ڈکلیئر نہ کیا ہو کہ جی یہ انلیگل ایکٹیویٹی ہے، تو وہ سارے حقوق اور فرائض جو ہیں طے پا کے مشترکہ طور پہ کلیئر ٹرمز میں اس میں کرایہ نامہ میں لکھے جا سکتے ہیں. جی جی ٹھیک ہے سر. نیکسٹ کوشچن جو ہے وہ اسی سے ریلیونٹ ہے، جیسے کہ میں نے لینڈ لارڈ کے حوالے سے پوچھا ہے. یہاں پہ ایک آڈینس کی طرف سے کوشچن ہے کہ انڈر دی لا what are the obligation or responsibility of tenants؟ جی ٹھیک ہے. یہ توازن قائم رکھا گیا اس قانون میں. جس طرح سے لینڈ لارڈ کی کچھ ذمہ داریاں اور اوبلیگیشنز جو ہیں مینشن کی گئی ہیں، ٹیننٹ کی کچھ اوبلیگیشنز بھی ہیں جو اس قانون میں مینشن کر دی گئی. اس کے علاوہ بھی کوئی آپ کرایہ نامہ میں لکھ سکتے ہیں جو کہ کوئی انلیگل کوئی یا ان لافل نہ ہو. لیکن جو یہ قانون کہتا ہے، یہ کویسچن بھی ہے انڈر دی لا
اس میں پہلا تو چیز یہ ہے کہ جس طرح سے لینڈ لارڈ کی ذمہ داری ہے کہ اس نے مینٹیننس پراپر رکھنی ہے پراپرٹی کی، اسی طرح سے جو ٹیننٹ ہے اس کی بھی آبلیگیشن ہے کہ اس نے پریمیسز کو ڈیمیج نہیں کرنا ہے. جس کنڈیشن میں اسے وہ پریمیسز جو ہیں ملی تھیں اس نے اسی حالت میں ہی رکھنا ہے، کوئی اس میں تباہی یا کوئی توڑ پھوڑ یا کسی قسم کا اور ڈسٹرکشن جو ہے وہ نہیں کرنی. اس کے بعد جو طے پایا کہ جی اس مقصد کے لیے جو ہے یہ ٹیننسی یا یہ رینٹ پہ ٹیننٹ لے رہا ہے، سپوز اس نے پیور ریزیڈینشل پرپزز کے لیے جو ہے ایک گھر کو، ایک مکان کو کرایہ پہ لیا ہے، تو وہ اس کی اوبلیگیشن ہے کہ وہ رہائشی مقاصد کے لیے استعمال کرے گا. یہ نہیں ہے کہ جی کل کو وہاں پہ وہ ہاسٹل کھول لے یا کوئی ریسٹورینٹ کھول لے یا کوئی کمرشل ایکٹیویٹی میں جو ہے وہ شامل ہو جائے. اسی طرح سے جب ٹیننسی کا پیریڈ جو ہے ایکسپائر ہوتا ہے یا ٹرمینیٹ ہوتا ہے تو یہ اس کی اوبلیگیشن ہے ٹیننٹ کی کہ وہ ویکنٹ پوزیشن جو ہے وہ اسے ہینڈ اوور کر دے. اس کے بعد اس نے کوئی اسٹرکچرل چینج نہیں کرنی جب تک کہ وہ اس کی پرمیشن لینڈ لارڈ کی نہ ہو. پھر اس نے آگے فردر کرایہ دار نہیں رکھنے، سب لیٹ جسے کہا جاتا ہے، انلیس کہ جو ہے لینڈ لارڈ نے اسے جو ہے ریٹن میں پرمیشن نہ دی ہو. اس کے ساتھ ہی اس کی اوبلیگیشن ہے لینڈ لارڈ کی کہ اگر ٹیننٹ اس کی اوبلیگیشن ہے ٹیننٹ کی کہ اگر لینڈ لارڈ پریمیسز کے اندر انٹر ہونا چاہ رہا ہے فار انسپیکشن پرپزز یا مینٹیننس پرپزز تو اسے روکے گا نہیں. اس کے ساتھ ساتھ ذمہ داری لینڈ لارڈ کی بھی ہے کہ اس نے انٹر ہونے سے پہلے ایک ریزنیبل نوٹس دینا ہے. اس نوٹس سے مراد یہ نہیں ہے کہ تحریری طور پہ جو ہے ایک پہلے رکا لکھا جائے گا. آپ اگر جاتے ہیں بیل کرتے ہیں آپ کم از کم اتنا تو نوٹس دیں گے یا فون پہ کہہ دیں گے تاکہ وہ کوئی پردے کا انتظام ہو جائے یا کوئی کم از کم سرپرائز نہ ہو یا وہ خود اویلیبل ہو ٹیننٹ. تو یہ ٹیننٹ کی ذمہ داری ہے کہ اگر وہ مینٹیننس کے لیے یا ادروائز انسپیکشن کے لیے بھی آتا ہے تو اس کی اوبلیگیشن ہے. اسی طرح سے اس نے رینٹ پے کرنا ہے، سب سے بڑی جو اس کی اوبلیگیشن ہے کہ ٹائم پہ رینٹ پے کرنا ہے. جی سر اس سے نیکسٹ کوشچن ایک میرا کوشچن بھی یہ ہے کہ اکثر جو کرایہ رینٹ ایگریمنٹ ہوتے ہیں وہ پراپرٹی ڈیلرز یا ریئل اسٹیٹ والوں کے تھرو کیے جاتے ہیں. سو اگر کسی پراپرٹی ڈیلر کے ذریعے زبانی معاہدہ ہو جائے تو کیا وہ رینٹ ٹربیونل میں قابل ثبوت ہے کہ اس کا کوئی بھی ہم نے کوئی قانونی طور پہ کوئی کارروائی نہیں کی ہے، ایک پرسن کو ایز اے ایجنٹ یا ایویڈنس کے بنا پہ بنا کے ہم نے اپنا ایگریمنٹ کر لیا رینٹ ایگریمنٹ، تو کوئی کلیش آ جاتا ہے تو اس حوالے سے رینٹ ٹربیونل میں کیا وہ قابل ثبوت ہے ایسا ایگریمنٹ؟ دیکھیں وہ چونکہ ہے ہی زبانی، ہاں رینٹ ٹریبونل میں فائلنگ تو ہو جائے گی، لیکن جو اس قانون کی جو منشا تھی کہ بڑے آرام سے اور بڑا سپیڈی ڈسپوزل ہو جائے وہ چیز پھر نہیں ہوگی. جس طرح سے لیو ٹو کنٹیسٹ فائل کی جائے گی تو اسے لیو گرانٹ ہو جائے گی کیونکہ ریٹن میں ایگریمنٹ ہی نہیں ہے، بلیک اینڈ وائٹ میں کچھ لکھا ہوا ہی نہیں ہے. اس سے پہلے فائن پے کرنا پڑے گا، پھر ڈپینڈ کرے گا کہ وہ جو ڈیلر صاحب یا دوسرے جو بھی ادھر موجود تھے بطور گواہ وہ پیش ہوں گے، وہ ایک پروسیس وہی چلے گا، شہادتوں کا وہ ایویڈنس ہوگی. اس کے بعد پھر کورٹ وہ دیکھے گی، رینٹ ٹریبونل دیکھے گا کہ جی وہ کون سی پارٹی جو ہے، کون سا فریق ہے، لینڈ لارڈ یا ٹیننٹ، کس نے سالڈ ایویڈنس جو ہے پیش کیا ہے، تو اس کے مطابق وہ فیصلہ ہوگا. جی سر پنجاب رینٹ پریمیسز ایکٹ کے تحت جو پراپرٹی ڈیلرز یا ریئل اسٹیٹ ایجنٹس ہیں ان کے حوالے سے کوئی قانونی ضابطہ لاگو ہوتا ہے؟ اس حوالے سے کوئی اسپیسیفک لو یہ ہے یا کوئی اور ہے، اس حوالے سے رہنمائی فرما دیں. جو تو معاملات ہیں نا جی کرایہ داری کے اسپیسیفک، اس میں تو ان کے لیے کوئی اسپیشل یا سیپریٹ پروویژنس جو ہیں نہیں ہیں، نہ ہی وہ اتنی کوئی ریلیونٹ بن رہی ہیں. الٹیمیٹلی
یہ ذمہ داری لینڈ لارڈ اور ٹیننٹ کی ہے کہ وہ ان کی اویئرنیس ہونی چاہیے, انہیں ویجیلنٹ ہونا چاہیے کہ وہ جو کرنے جا رہے ہیں بھلے وہ کسی جو ہے ریئل اسٹیٹ ایجنٹ کے تھرو کر رہے ہیں یا بے شک وہ ڈائریکٹ کر رہے ہیں, یہ جو ٹیننسی کا جو ارینجمنٹ ہونے جا رہا ہے الٹیمیٹلی لینڈ لارڈ اور ٹیننٹ کے درمیان ہو رہا ہے. انہوں نے اپنے رائٹس کو سیکیور کرنا, انہوں نے انشور کرنا ہے کہ جو ایگریمنٹ لکھا جائے اس کے کنٹینٹس جو ہیں پراپر ہوں تاکہ سرٹینٹی کا عنصر جو ہے وہ مینٹین رہے اور کسی بھی پارٹی یا کسی بھی فریق کا جو ہے وہ حق تلفی نہ ہو. سر اگر جو ٹیننٹ ہے وہ کرایہ دینا بند کر دے تو لینڈ لارڈ کیا قانونی کارروائی کر سکتا ہے؟ اکثر اوقات ایسی سچویشن کریٹ ہو جاتی ہیں کہ جو ٹیننٹس ہوتے ہیں وہ تنگ کرتے ہیں, کچھ ماہ نہیں کرایہ دے رہے ہوتے ہیں. سو یہ ہماری سوسائٹی میں کلچر پریکٹس چل رہی ہے, اس حوالے سے تھوڑی سی رہنمائی. جی اچھا, بات پھر وہیں پہ آ جائے گی کہ یہ جتنا بھی معاملہ ہے کرایہ داری کا الٹیمیٹلی یہ ڈیپینڈنٹ ہے ٹیننسی ایگریمنٹ کا, کرایہ نامہ کا. اب اس قانون نے وضع کر دیا ہے کہ کرایہ نامہ میں یہ چیزیں اس طرح سے مینشن کرنا ضروری ہے اور اسے رجسٹر کروانا بھی ضروری ہے. اب پہلی چیز تو یہ ہے کہ اگر لینڈ لارڈ نے پراپر ڈرافٹ کروا کے ٹیننسی کا ایگریمنٹ اور اسے رجسٹر کروایا ہوا ہے, رجسٹر اگر نہیں بھی ہے چلو 10% فائن پے کر دے گا, لیکن اس کے کنٹینٹس پراپر ہیں, ایز پر لا ہیں, موجود ہیں اس میں, تو سمپل سی بات ہے کہ جس طرح میں نے تذکرہ کیا تھا کہ سیکشن 6 کہتا ہے کہ ریٹ آف رینٹ وضاحت کے ساتھ مینشن کرنا ہے, اس کا انہانسمنٹ کا ریٹ اگر ہے تو مینشن کرنا ہے, موڈ آف پیمنٹ کیا ہوگا وہ مینشن کرنا ہے, اور کس تاریخ تک کرایہ دیا جانا ہے وہ مینشن کرنا. اگر وہ ساری چیزیں مینشن ہیں تو پھر گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. دو آپشنز ہیں, وہ یا تو پہلے نوٹس دے دے گا, نہیں تو اسٹریٹ اوے رینٹ ٹرائبونل میں اپروچ کرے گا ایوکشن کے لیے. بہت بڑی گراؤنڈ ہے ایوکشن کے لیے. اور اگر تو کمپلائنس ہو رہی ہے, ٹیننسی ایگریمنٹ پراپر ڈرافٹ ہوا ہے, پراپر ایگزیکیوٹ ہوا ہے, تو وہ کوئی بہت زیادہ وقت نہیں لگے گا. شاید لیو ٹو کنٹیسٹ بھی گرانٹ نہ ہو ٹیننٹ کو, اور وہ پہلے 1 مہینے کے اندر ہی ایوکشن کا آرڈر وہ لے سکتے, کیونکہ اس میں مینشن ہے کہ جی یہ اماؤنٹ ہوگی رینٹ کی, یہ اس طرح سے پے کرنی. چونکہ اس طرح سے پے نہیں کی گئی ہوگی تو ٹیننٹ تو کوئی ایویڈنس اس کے ریبٹل میں کوئی لا نہیں سکتا. اسی طرح سے ایک اور چیز بھی یہاں پہ میں عرض کرتا چلوں کہ ایک بہت بڑی کنفیوژن ہے کہ جی 1 سال بعد اتنے % بڑھتا ہے یا اتنے سالوں کے بعد اتنے % بڑھتا ہے. اس قانون نے وضاحت کے ساتھ لکھ دیا ہے کہ اگر کسی سبسیکوینٹ سٹیج پہ رینٹ کو انکریز ہونا ہے تو وہ ریٹ آف رینٹ یہاں پہ لکھا جائے گا کرایہ داری کے یہ معاہدے میں. اگر سائلنٹ ہے کرایہ داری کا معاہدہ تو اس کا مطلب ہے کہ جتنے عرصے کے لیے وہ معاہدہ ہے وہ ایک ہی ریٹ پہ پے کیا جائے گا. تو اس لیے وہ گراؤنڈ نہیں بنے گی لینڈ لارڈ کی اگر اس میں ریٹ آف رینٹ کے انکریز کا یا انہینسمنٹ کا نہیں لکھا ہوا, تو 1 سال بعد وہ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ جی اب یہ ریٹ بڑھاؤ. اس کے ساتھ ساتھ وہ پرسنل نیڈ جو ہے اس کی گراؤنڈ بھی نہیں ہے اب کہ جی مجھے ذاتی استعمال کے لیے چاہیے. ہاں اگر ٹیننسی ایگریمنٹ پراپر ہے اور واقعی اس کی وائلیشن ہوئی ہے تو بڑے آرام سے ایوکشن ہو سکتی ہے ٹیننٹ کی. تھینک یو سو مچ سر. یہ میرا لاسٹ کوشچن ہے, جو ایک فارم پرووائڈ کیے گئے ہیں رینٹ ایگریمنٹ رجسٹرڈ کروانے کے, اور جو پریکٹس چل رہی ہے اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈال دیں تاکہ جو ہمارا عام لے مین بھی ہے, آڈینس ہے, لوگ کے اسٹوڈنٹس ہیں یا دیگر اور جو احباب ہمیں سن رہے ہیں, ان کے لیے ایک آسانی ہو جائے کہ کس طرح سے ہم نے اپنے رینٹ ایگریمنٹس کو سیف رکھنا ہے تمام معاملات کے حوالے سے قانونی ضابطہ. اچھا, اس میں عرض کرتا ہوں کہ 2 قسم کی رجسٹریشن ہے. یہ اگر معاہدہ ہوتا ہے نا, اگر 1 سال سے زیادہ کا ہوتا ہے, 1 سال سے پہلے کا بھی ہے, تو ایک اسی طرح سے اسے رجسٹر کروایا جا سکتا ہے جس طرح سے کوئی بھی اور معاہدہ رجسٹر ہوتا ہے, وہ رجسٹرار صاحب کے ڈپارٹمنٹ میں. اس قانون نے اس رجسٹریشن کے ایڈیشن میں ایک اور رجسٹریشن کو لازمی قرار دی ہے.
جو عام رجسٹریشن ہے, جو کوئی جس طرح سیل ڈیڈ رجسٹر ہوتی ہے یا کوئی لیز ڈیڈ رجسٹر ہوتی ہے, کسی بھی قسم پارٹنرشپ ڈیڈ بھی اگر رجسٹر ہوتی ہے, وہ تو ایک سیپریٹ چیز ہے. وہ اگر 1 سال سے زیادہ کا کرایہ ہے تو پھر وہ اس میں وہ اس کا اطلاق ہوگا. اس قانون میں ایک اور میکنزم جو ہے وہ بنا دیا گیا کہ ایک رینٹ رجسٹرار ہوگا. وہ پہلے جب یہ شروع ہوا تھا معاملہ تو رینٹ ٹرائبونل میں ہی کوئی ڈیزگنیٹ ہو جاتا تھا, کوئی ٹرائبونل جو کہ اسے رجسٹر کرتا تھا. وہ میٹر نہیں کرتا, وہ ایڈمنسٹریٹو ہیں, اب کون سا وہ فورم ہے جہاں پہ رجسٹر ہونا ہے. لیکن اس کا جو طریقہ کار ہے وہ بہت سمپل ہے کہ آپ کرایہ نامہ لے کے جاتے تھے. دوسرا اگر لینڈ لارڈ لے کے گیا تو ٹیننٹ بھی آبویسلی اس کے ساتھ چلا جائے گا, نہیں جاتا تو اسے نوٹس ہو جائیں گے. وہ ادھر جاتے ہیں, وہ تھمب امپریشن وغیرہ کرتے ہیں, حاضری لگواتے ہیں, ایڈمٹ کرتے ہیں, ہاں جی ہم نے ایگزیکیوٹ کیا, تو وہ بس رجسٹر ہو جاتا ہے. اور اس کی فی بھی بہت مائنر سی ہی ہے, کوئی بہت زیادہ نہیں. یہ ٹوٹل پروسیس ہے جی رجسٹریشن کا. اور اس کی پھر آپ سرٹیفائڈ کاپی بھی نکلوا سکتے ہیں. سرٹیفائڈ کاپی ٹیننٹ کے پاس ہوگی, اصل جو ہے وہ لینڈ لارڈ رکھے گا. تو وہ کرنا دینا چاہیے. اور وہ اس میں عرض کرتا چلوں کہ وہ 1 سال کی ضرورت, وہ یہ نہیں ہے کہ جی 1 سال یا اس سے زیادہ کا ہوگا تو تب بھی رجسٹر ہوگا. وہ تو آپ 2 مہینے کا بھی کرتے ہیں تو اس میں بھی رجسٹر کروا سکتے ہیں. اور میرے خیال میں اگر آپ جائیں رجسٹر کروانے تو آدھے گھنٹے میں آپ رجسٹریشن کا پروسیس سارا کمپلیٹ کر لیں گے. سر جو ایک پریکٹس یہ چل رہی ہے پولیس اسٹیشن میں جا کے کاپی وغیرہ کرایہ نامے کی دینا, یا ریلیونٹ سوسائٹی ہے تو انہوں نے کوئی ایک ڈپارٹمنٹ بنایا ہوا ہے, اس حوالے سے جی وہ کوئی لوکل لاز, یہ جو پولیس اسٹیشن والا ہے یہ تو لا اینڈ آرڈر سچویشن یا کوئی ٹیررزم جب عروج پہ تھا اس وقت یہ یقینی بنانے کے لیے کہ جو ادارے جن کا ذمہ داری ہے جو پیس اور نقص امن کی صورتحال سے نپٹنا یا امن و امان جو ہے وہ قائم رکھنا, انہیں بھی پتا ہو کہ کون سے علاقے میں کون رہ رہا ہے. تو وہ تو اس سائڈ پہ وہ کر دینا بہتر ہے, بلکہ لینڈ لارڈ جو ہے اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ جس طرح سوسائٹی کا بھی, کسی سوسائٹی کے بھی ہیں معاملات, وہ اس کی کمپلائنس کر دینا بہت بہتر ہے. اس میں کوئی ہرڈل نہیں ہے یا کوئی بہت پیچیدہ نہیں ہوتے, آپ نے کاپی ہی دینی. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ فیوچر میں آپ سیف اور سیکیور ہیں. ادروائز اگر کسی کرایہ نامہ پولیس اسٹیشن میں نہیں دیا ہوا تو اور ٹیننٹ جو ہے وہ کوئی انلیگل ایکٹیویٹی کرتا ہے یا کوئی ٹیررسٹ سے اس کا تعلق ثابت ہو جاتا ہے, تو وہ پھر پریزیوم کر سکتے ہیں جو ادارے ہیں کہ جی یہ جو لینڈ لارڈ ہے اس کی کنائمنس اندر شامل ہے, یہ ساتھ اندر ملوث ہے, اسی لیے اس نے کنسیل کیا ہوگی. لہٰذا وہ یہ کوئی اتنی بہت بڑی پیچیدگیاں یا کوئی بہت بڑے پروسیس نہیں ہیں. آپ وہ چلتے چلتے آپ جا کے کاپی وہاں پہ دے سکتے ہیں, اس میں کوئی فائدہ ہی ہوگا, اس کا نقصان نہیں ہے. جی سر. اور سر اگر کرایہ دار فوت ہو جائے تو کیا معاہدہ اس کے اہل خانہ کے ساتھ جاری رہتا ہے؟ اچھا, اس میں 2 چیزوں کا تذکرہ کر دوں. ایک اور چیز میرے ذہن میں آ گئی کہ اس سے پہلے میں دوسری سچویشن بتا دوں کہ اگر ایک شخص نے کوئی ایسی پراپرٹی پرچیز کی ہے جس سے پرچیز کر رہا ہے اس نے پہلے کوئی ٹیننٹ رکھے ہوئے ہیں, وہاں پہ ٹیننسی ایگریمنٹ کسی کے ساتھ ہے, تو جو نیا مالک بنے گا اس نے نوٹس ایک سرو کرنا ہے کہ جی پہلے آپ کے یہ لینڈ لارڈ تھے, ان سے یہ پراپرٹی میں نے پرچیز کر لی ہے, اور آج کے بعد آپ نے رینٹ مجھے پے کرنا ہے, آج کے بعد آپ کا لینڈ لارڈ ہے. یہ نوٹس سرو کرنا ضروری ہے, ادروائز قباحتیں ہوتی ہیں. اسی طرح سے آپ کا سوال تھا کوئی فوت ہو گیا اگر, یس, ٹیننٹ اگر فوت ہو گیا ہے تو اس کے جو لیگل ایئرز ہیں وہ اس کے شوز میں سٹیپ ان کر جاتے ہیں. اور اگر کوئی ایسے لیگل ایئرز ہیں, دیکھیں لیگل ایئرز تو اس کے بہت سارے ہو سکتے ہیں نا, لیکن ضروری نہیں کہ اسی پریمیسز میں وہ رہ رہے ہوں. وہ والے لیگل ایئرز جو کنٹینیو کرتے ہیں آکوپیشن یا قبضہ جو ہے جاری رکھتے ہیں, وہ ٹیننٹ کہلائیں گے انڈر دس لا. ٹھیک ہے سر, آج کے لیے صرف اتنے ہی کوشچن تھے. اگر کسی اور صاحب کا کوئی کوشچن آتے تو انشاءاللہ وی ول ایڈریس آن لیٹر. اور میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم انشاءاللہ اپنے تمام آڈینس کے ساتھ ایک
پمفلٹ رینٹ ایگریمنٹ کا بھی شیئر کریں گے تاکہ ہر پرسن خود بھی اسے ڈرافٹ کر سکتا ہے آسانی کے لیے. سو اس پہ اگر آپ کو یہ لاسٹ ریمارکس کچھ کہنا چاہیں لیمین کو پرسن جو عام پبلک ہے, تو ادروائز پھر ہم اپنے سیشن کو اختتام. جی, میں سب سے ہی عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ جو کرایہ داری کا قانون ہے وہ بہت سمپل ہے, اس میں سرٹینٹی کا جو ہے عنصر پایا جاتا ہے. جو بھی کرایہ داری کا جو ایگریمنٹ ہے اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. جو ہمارے ایک سیٹ پیٹرن چل رہے ہیں اسے بھی ریوائز کر لینا چاہیے, اور بڑا سادہ سادہ. اور اس کے ساتھ میں نے کچھ آبزرو کیا ہے کہ وقاص صاحب, مجھے آج فیل ہو رہا ہے آپ کے سوالوں کے ساتھ کہ آپ اچھی خاصی ریسرچ کر کے آج آپ بیٹھے ہیں, اور آپ کے سوالات جو ہیں کافی ریلیونٹ, اور اس کے پیچھے آپ کا ہوم ورک نظر آ رہا تھا. شاباش. تھینک یو سر, تھینک یو سو مچ سر. انشاءاللہ ناظرین نیکسٹ اور بھی اسی طرح کے سیشنز ALS پلیٹ فارم کی جانب سے آپ کے لیے ارینج کیے جائیں گے. اور میں اپنی تمام آڈینس سے یہ بھی کہوں گا کہ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا اسپیسیفک ٹاپک ہے جس پہ ٹاک ہونی چاہیے, تو وہ بھی آپ ہمیں DM کر سکتے ہیں کامنٹس میں, اور انشاءاللہ ہم اس موضوع پہ آپ کے لیے منفرد اور مستفید نالج ضرور لے کر آئیں گے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. اللہ حافظ. اللہ حافظ.